شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راغت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء قائد الغر المحجلین وعلى آلہ الطیبین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا الذی وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين گرامی حضرات، اللہ رب ذوالجلال دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب لبیب شفیع معظم فخر کل جہان صغیر بے کسا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ رب ذوالجلال دے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر حاضری ہے مقبول عرب و عجم خطیب پاکستان نادشی اہل سنت حضرت علامہ حاجی ملازم حسین ڈوگر صاحب آپ جلوہ فروز نے حضرت تشریف فرمان اور کثیر تعداد علماء کرام سٹیج زینت نے حضرت ذوالجلال تمام دی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ ایک ایک دا نہ لینا سعادت سمجھنیا لیکن مختصر حاضری ہے خطاب تو اصل حضرت دائے ساڑھی تو حاضری ہے ایسی تو کردے بندے ہیں اللہ رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہد اہل سنت علامہ قاری عباس قادری صاحب دیاں محنتاں دے متعلق کوئی میرا دسنا ضروری نہیں، آپ حضرات میرے تو بہتر جان دیو بخوبی اچھے طریقے نال جان دیو۔ اللہ کریم انہاں محنتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل بزرگ خطاب ارشاد فرما رہے سان گرامی کے حضرات جو آئے مقدسات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرما رہے ہیں کہ ایمان والیو اسلام میں پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس واسطے پر فتن دور ہے اونجی عظیم مسلمان دعوے محبت رسول دے کرنے لیکن عملی لحاظ نال آج اسی لوگ کمزور ہو گئے ہیں۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین پاک کو بالکل اسی لوگ دور ہو گئے ہیں۔ کاش کہ اسی اس دین رسول دی قدر کریے، اس دین رسول تے انج عمل کریے جن عمل کرنے دا حق ہے۔ اسی کدی سوچئے نا آج تو 14 صدیاں پیچھے اس دین واسطے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکلیفاں اٹھائیاں نے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس منظر نو اپنی آنکھاں دے سامنے لے کے آئیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، حضور نو پتھر مارے جا رہے ہیں، راما وچ کنڈے بچھائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ سارے مناظر ساڑی آنکھاں دے سامنے ہون پھر سانو اس دین دی قدر ہوئے، ساڑے تک دین سوکھا پہنچی ہے۔ اسی لوگ اس واسطے عمل نہیں کر دے۔ رسول پاک دے صحابہ انہاں تک دین اوکھا پہنچی ہے لیکن انہاں نبی پاک نو مننے دا حق ادا کر دیتا ہے۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج منیا ہے جویں مننے دا حق ہے رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین دی تبلیغ انج کیتی ہے جویں کرنے دا حق ہے حتیم نبی پاک حرم دی سرزمین تے نماز پڑھ رہے نے ابو جہل بے ایمان کہندا ہے کون جڑا اٹھدی اوجری لے کے آئے گا ایک بات وقت اٹھ گیا فوراً اٹھدی اوجری لے کے آ گیا حضور دے وجود مقدس دے اوپر اٹھدی اوجری رکھ دیتی گئی نبی پاک نو پتھر مارے جاندے راواں وچ کنڈے بچھائے جاندے سیرت اور حدیث دیاں ساریاں کتاباں اس بات دے اوپر شاہد نے وادی طائف اندر پتھر مارے گئے رسول پاک دا پورا وجود مقدس لہو لہانی نبی پاک کے نالین مقدس خون نال بھر گئے ہوا والا اگ والا پانی والا فرشتہ ہاتھ بن کے کھڑا ہے حضور اشارہ کرو اے جڑے لوگ پتھر پہ مار دیں سرکار اشارہ کرو انہاں لوگاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا جائے گا انہاں لوگاں نو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا جائے گا عبرت دا نشان بنا دیتا جائے گا نبی پاک نے فرمایا میں تو دعاواں کرنے واسطے نہیں آیا میں تے دعاواں کرنے واسطے آیا میں اپنی نگاہ نبوت نال دیکھ رہی ہوں انہاں لوگاں دیاں پشتاں وچوں ایسے لوگ پیدا ہون گے جڑے میرے دین واسطے تن من دن قربان کر دین گے رسول پاک نے تے تینوں مینوں ہر خاص اور عام موقع تے یاد رکھی ہے تیرے میرے واسطے دعاواں کیتیاں نے لیکن اسی نبی پاک دیاں انہاں دعاواں دی لاج نہیں رکھدے پے سانوں تے فخر کرنا چاہیے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبتی ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں عنایتی ہو تو ایسی ہو ذرا مل کے پڑھ لو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبتی ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں عنایتی ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافتی ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافتی ہو تو ایسی ہو وہاں ملتی ہے مجرم کو بنائے بھی جزائے بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالتی ہو تو ایسی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان گرامی قدردان نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین دی تبلیغ کرنے دا حق ادا کیتا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول پاک نو پھر مننے دا حق ادا کیتا انہاں لوگاں تک دینوں کا پہنچیا لیکن عمل کر کے دکھایا تن من دن رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں لوگاں قربان کر دیتا حضور دے اشارے تے اپنیاں جاناں دے نذرانے نبی پاک دی اشارے تے پیش کر دیتے حضرت جناب ابو بکر صدیق پہلا مومن نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے آپ دا ایک دوست آگے کہنے لگا او صدیق کی کر لیا ہے کی دا کلمہ پڑھ لیا جدے کپڑیاں نو پیبند لگے ہوندے نے صدیق کی دا کلمہ پڑھ لیا ہے صدیق جڑا کئی دن غار دی طریقی اچ رہندا ہے غار دیاں طریقیاں چوں نکلدا ہی نہیں کھجوراں تے پانی نال گزارا کردا ہے او دا کلمہ پڑھ لیا صدیق ہن تیری حالت بھی او دے جیسی ہو جائے گی تو مکے دا بہت بڑا تاجر سی تو مالدار تھی تینو اللہ نے عزت نہ نوازیا ہویا سی تیرے کول عزت بھی ہے سی لیکن ہن کیدا کلمہ پڑھ لیا صدیق جڑے کپڑیاں نو پابند لگے ہوندے نے جڑا کھجوراں تے پانی نال گزارا کردا ہے کئی دن فاقے دی کفیت وچ گزاردا ہے معاذ اللہ نبی پاک دی توہین جملے بولدا جا رہے ہے دوست صدیق اکبر دا دور جاہلیت دا آپ نے باتاں سن دے جڑوں بڑی دیر تک وہ گفتگو کرتا رہا فرمایا تیری گل مکمل ہو گئی ہے کہنا ہاں مکمل ہو گئی ہے فرمایا سن لے اگر رات دے حبیب دا
کلمہ پڑھنے نال میرے کپڑیاں نو پابند لگ جان گے تے قبول ہے اگر فاقہ کٹنا پے گا تے مینوں قبول ہے سن لے مینوں تیرا تعلق مکے والیاں دا تعلق نہیں چاہیدا رب راضی رہنا چاہیدا تے اللہ دا رسول راضی رہنا چاہیدا اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل جبریل صدیق نے جواب دینے دا حق ادا کر دیتا ہے مفسرین فرمان نے پوری سورت دا اللہ کریم نے نزول فرمایا سورہ اثر دا جبریل قرآن لے جا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا دے دنیا والیاں نو لوگ گھاٹے چنے لوگ خسارے چنے الا الذین آمنو سوائے ہونا لوگاں تو جڑے ایمان لے کے آئے میں سمجھے زیادہ جائیداد والا زیادہ عزت اور پراپرٹی رکھنے والا لوگاں کی نظرہ بھی تو عزت والا ہو سکتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دی بارگاہ عزت والا ہوئیے جڑا متقی اور پرہیزگار ہے زانی تے شرابی اور نمازی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے زانی شرابی ذلیل ہے نمازی دا اللہ دی بارگاہ بھی مقام ہے اللہ دے رسول دی بارگاہ بھی مقام ہے صدیق اکبر نے منہ توڑیا ٹوزلا فرمایا تو میں نو کہنا ہے کلمہ پڑھنے لگ پیغام لگ جان گے میں نو فاقہ کٹنا پے گا مکے والے توہین کرن گے میں نو ایسی توہین دی کوئی پرواہ نہیں ایسی میں نو فاقے دی کوئی پرواہ نہیں بس اللہ تی اللہ دا رسول راضی رہنا چاہیے آدم چشتی دا کلمہ ایسے ہی ایمی وجہ دے چلی آیا آپ فرمانے چارے یار نبی دے عاشق چارے یار نبی دے عاشق کوئی کسے نہ چارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ جان نشانہ ورگا آدم شان صدیق کی دسان کو یار ہزارہ ورگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بات ختم کرا انہاں دے لوگ انہاں لوگاں دے تذکرے تے مکی نہیں سکتے انہاں دی عظمت میرے جانا کے سوئی لمبردہ کی مقام بیان کرے انہاں لوگاں دی عظمت میں کی بیان کرا جنہاں دے تذکرے اللہ دا قرآن کرے انہاں دی عظمت اور شان میں کی بیان کرا میں بات ختم کرا اسی اللہ دی اللہ دے رسول نال کتنی وفا کرنے ہیں قرآن دے نزول دا مقصد کیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پر قرآن کیوں نازل کیتا ہے رب دا قرآن اعلان کرتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا برکت والی او ذات جن نے اپنے بندیوں پر قرآن نازل کیتا کیوں اس جہان والیاں نو ڈرایا جائے قرآن دے نزول دا مقصد تے تھی سانا ڈرنا چاہیے دی قرآن رشد و ہدایت والی کتاب ہے قرآن زندگی گزارنے دا طریقہ اور سلیقہ دس دیئے افسوس دی بات ہے اسی ساتھی اور چاڑیت تک کی قرآن محدود کر دیتا ہے باعث برکت ہے ثواب پہنچتا ہے اس سالے ثواب دے قائلہ لیکن مسلمان قرآن دے نزول دا مقصد صرف یہی نہیں سی قرآن دے نزول دا مقصد ہے تھی تیرا تول قرآن دے مطابق ہونا چاہیے تیرا بولنا قرآن دے مطابق ہونا چاہیے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی والیاں دا ساتھ دینا چاہیے تھی قرآن کہتا ہے برائی والیاں دا ساتھ نہیں سی دینا چاہیے افسوس دی بات ہے اسی برائی والیاں دا ساتھ دینے ہاں لیکن نیکی والیاں دا ساتھ نہیں دیں دے اسی قرآن پاک نال تیب دی اس کتاب والا سلوک کیتا ہے کوئی بندہ تیب دی کتابی چو ایک نسخہ لے کے پیٹ درد کٹ کے لکھ لے انہوں پیٹ درد ہوئے تی او نسخہ صبح شام دوپہر 3 دفعہ پڑھی جائے تی کبھے کسی سمجھدار بندے نو کہ پیٹ درد ٹھیک نہیں ہوندہ پہ نسخہ صبح بھی پڑھنا دوپہر بھی پڑھنا شامی بھی پڑھنا تی عقل مند کا بندہ کہا بے وقوف یہ نسخہ پڑھنا تیرا پیٹ درد ٹھیک نہیں ہونا یہ نسخہ کٹ کے پکی بنائے گا پھر تیرا پیٹ ٹھیک ہوئے گا
اے سلوک اسی قرآن پاک میں کیتا صرف پڑھے لیکن عمل کوئی نہیں کیتا اس قرآن دیاں برکتاں تے نبی پاک نے خود اپنی زبان مقدس جو بیان کیتیاں نے حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ دے قرآن دی ایک آیت نو روزانہ سمجھ لیندا ہے اللہ رب ذوالجلال انہوں 100 رکعتاں دا انعام عطا کردا ہے حضور فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے حضور فرماندے نے اللہ رب ذوالجلال دیاں اکھاں دی بینائی دی حفاظت فرماندا ہے اللہ کریم دیاں اکھاں دی بینائی دی حفاظت کردا ہے جیڑا قرآن پاک قرآن رشید دی تلاوت روزانہ کرے اللہ رب ذوالجلال دیاں اکھاں دی بینائی دی حفاظت کردا ہے حدیث پاک میں خود پڑھیے جیڑا بندہ اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دلواندا ہے میدان حشر اندر او دے کلے جیسا ہار پہنیا جائے گا پہلے اور بعد والے لوگ دیکھ کے حیران رہن گے کتنی عظمتاں والا ہار ہے ایک کوئی بہت زیادہ اللہ دا قریبی بندہ ہے قرب خاص رکھنے والا بندہ ہے یعنی کہ اس بندے نو پہنایا جائے گا جڑے بندے نے اپنی اولاد نو زندگی اندر قرآن دا درس دیتا ہوئے گا بات ختم کراں خطبات فقیر اندر پیر ذوالفقار نقشبندی دیوبندی یہ بات لکھ دے ایک اور کتاب دا حوالہ میں نے یاد ہے کتاب ہی موجود ہے دو کتاب میں یہ بات پڑھی ہے سندھ ایک علاقے اندر ایک ہندو لڑکی اور مسلم لڑکی دونوں کٹھیاں سکول ایک پڑھ دیاں دن سہیلیاں بن گئیاں حتیٰ کہ وہ ہندو لڑکی مسلمان لڑکی دے سہیلی دے گھر آن جان لگ گئی اور جڑی مسلمان سہیلی سی ہندو لڑکی دی او دی ماں کوئی عام خاتون نہیں سی اللہ دے قرآن دی حافظہ دی بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیا کر دی دی یہ تے خطاب سنو ناڑی سبحان اللہ نہیں ہوتی آپ کو سبحان اللہ چیک کر لیے تو آنو جڑے تھک گئے ذرا محبت رڑا کو سبحان اللہ اتے بڑا ہی صاحب ہویا پہ ذرا محبت رڑا کو سبحان اللہ ذرا پیار رڑا کرسیاں والے مہمان بھی بولو جی آپ کو سبحان اللہ وہ دونوں سہیلیاں بن گئی ہندوان دی لڑکی تے مسلمانہ دی لڑکی وہ ہندوان دی لڑکی مسلمانہ دے کار آندھی ہے اپنی سہیلی دے کوٹ جو دی ماں کو قرآن کی تعلیم دین دی انہیں اونا روزانہ بچے قرآن پڑھ دے ہوندے سن تلاوت کرا کر دے سن انہیں قرآن پاک میں تلاوت سننا دے دل سکون ملنا قریب بیٹھی رہنا ایک دن استانی دے قریب بے گئی جڑی خاتون بچیاں نو یعنی اپنی سہیلی دے ماں دے قریب بے گئی جڑی بچیاں نو قرآن کی تعلیم دیا کر دی جی قریب بے کے کہن دیئے ماں جی ایک قرآن سنیا میرے دل نو سکون مل رہا ہے ماں جی میں نو بھی ذرا قرآن کی تعلیم دے ہونا اکھاں پھارائیاں اس نے آکے کر وضو کر کے غسل کر کپڑے پہن قریب بٹھایا اس آکیا قرآن پڑھنے واسطے کلمہ پڑھنا ضروری ہے اور نے کہا پھر دیر نہ کرو دیر نہ لاؤ فوراں میں نو کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا وقت گزردہ کیا قرآن کی تعلیم حاصل کر دی رہی وقت گزردہ کیا ٹائم گزردہ کیا ویلا گزردہ کیا وہ وقت بھی آیا اس نوجوان لڑکی دی شادی کرنے دا وقت قریب آ گیا وہ دے والدین نے دن مقرر کر دیتے شادی دی تاریخ قریب آئی اپنی استانی نو پیغام بھیج دیئے اے استانی میں اپنا اسلام چھپایا ہے میں تیرے ہاتھ پر کلمہ پڑھی ہے تیرے کل قرآن دی تعلیم بھی حاصل کی ہے پورا ناظرہ قرآن تیرے کل پڑھی ہے اور میری رخصیدہ وقت قریب آن والا ہے پھر پتہ نہیں ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے میں نو کسے طریقے قرآن پہنچا دے میرے گھر کسے طریقے نال قرآن پہنچا دے اپنا نہیں بیگانہ مولوی بات تحریر کرتا ہے اس نے قرآن کپڑے چھپا کے اس لڑکی نو بھیج دیتا اس دی استانی نے قرآن بھیج دیتا قرآن پہنچ گیا اے بچی جہیز اندر قرآن لے کے اپنے گھر چلے گی روزانہ جدوں دا خامد ہندو ہے پورا خاندان ہندو ہے اپنا ایمان چھپایا ہے روزانہ جدوں دا خامد ڈیوٹی تے چلا جاندا ہے اے قرآن چک دیئے دروازہ لگا کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیئے قرآن نو سینے نہ لان دیئے نالے قرآن پاک دی تلاوت کر دیئے اے وقت گزردہ گیا ٹائم گزردہ گیا اس دا خامد بیمار ہو گیا بیماری بڑھتی گئی حتیٰ کہ اتنی بیماری پڑی کہ اس دا خامد بستر مرگ اوپر لیٹ گیا انج لگتا کہ کل فوت ہوئے گا پرسوں فوت ہوئے گا آخری دیاں سامانے ایک دن میاں دے بیوی دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے نے بیوی کہن لگی جنہیں اپنا ایمان چھپایا ہے مسلمان لیکن ظاہر نہیں کیتا کہن لگی خامد جی اگر میں نو کہو میرے کو ایک علاج موجود ہے میں تہاڈا علاج نہ کرا میں نو یقین ہے تسی ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن وعدہ کرو میری بات پر عمل
کرو گے وعدہ کرو بعد ٹھیک ہون تو بعد جو میں کہاں گی اس تے عمل کرو گے خامن کہندا وعدہ لیا زندگی نالوں ہور کیڑی چیز پیاری ہے میں وعدہ کرنا اگر میں ٹھیک ہو گیا میں تیری ہر بات دے اوپر عمل کراں گا اس نے پانی دا گلاس لیاندا اللہ دے قرآن دی سورہ علم نشرہ پڑھ کے پانی دے اوپر پھوک مار کے ہندو خامن نو پیش کیتا انہیں پانی پیتا ہے فوراں وجود دے اندر انقلاب برپا گیا ہے اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ اے حق دا راہ دکھلا وے جو کوئی پڑھ کے عمل کماوے وہ سیدھا جنت جاوے تقریر ختم ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایت لکھا کہ زبیدہ خاتون ہارون رشید دی بیوی اس دے مکان 300 عورتیں آیا کر دیا سن 3 شفٹہ لگیا کر دیا سن ایک شفٹ 100 خاتون پھر دوسری 100 خاتون تیسری 100 خاتون جنہ دا کام صرف یہ سی کہ وہ دے محلے بہ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا ایسی ایسا ذوق رکھنے والے لوگ بھی گئے یہ واقعہ میں پہلی دفعہ حضرت علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب کو سنیا سی لیکن بیان نہیں سی کیتا آج یہ کتاب پڑھیا تے دوسری دفعہ ہوں بیان کرن لگا آج کہ امام شافعی کہتے ہیں ایک بندے قسم چک لی کہ میں اپنی بچی نو جہید 2 جہان دیاں چیزاں دواں گا تو بڑے بڑے علماء کو گیا کہ ہن میں کی کراں بچی جوان ہو گئی ہے کی جہید دواں امام شافعی کو لایا فرمایا قرآن کی تعلیم دے دے اور قرآن جہید دے دے انج لگے گا کہ 2 جہان دیاں چیزیں ہی دے دی حضرت عمر بن عبدالعزیز آخری وقت آیا ایک بندہ قریب کھڑا کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز تیرے 11 پتر نے تو انہاں واسطے جائیداد نہیں چھوڑی بادشاہ جائیداد چھوڑ کے جان دیں زمینہ چھوڑ کے جان دیں آپ جلالی چاہے ثانی فاروق اعظم حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں اپنے بچیاں نوں انہاں دی تربیت اچھی کیتی ہے قرآن دے مطابق تربیت کیتی ہے جب تک ایک قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتے رہیں گے انہاں دا مددگار اللہ رہے گا اگر قرآن میں چھوڑ دیتا خود ذلیل ہوں گے میرا کوئی قصور نہیں ہوئے گا امام شافعی کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز انتقال کر کے جڑیاں بادشاہاں جڑیاں گورنراں اولاد واسطے جائیداد چھوڑی سی امام شافعی کہتے ہیں انہوں نے مسجداں دیا دروازیاں پر خود بھیک منگدیاں دیکھی ہے عمر بن عبدالعزیز دے 11 پتر مختلف علاقے گورنر لگ چکے ہیں